كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ رب العالمین جل جلالہ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سب نے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس اور نور ساختوں میں نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نماز فجر اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر مسجدوں کی رونقیں پھر سے بحال ہو چکی ہیں، سنیما گھر کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں، سنیما گھر برباد ہو چکے ہیں، اللہ کے گھر آباد ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح پورے 12 مہینے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو تقویٰ کی اصل ہے، جو تقویٰ کی اصل ہے، جس سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، مگر یہ تمہارے واسطے نئی بات نہیں، تم سے پہلے اوروں پر بھی فرض رہ چکے ہیں، تم اس پر کاربند رہو تاکہ تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے بندے کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے، پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ روزہ کب فرض کیا گیا؟ ماہ رمضان المبارک کا روزہ نبوت کے 15ویں سال 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا۔ پہلے صرف ایک روزہ یعنی عاشورہ کے دن کا فرض ہوا، 10 محرم الحرام کا روزہ فرض ہوا سب سے پہلے، اور پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے فرض کیے۔ سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، اگر کوئی رکھے گا تو وہ نفلی روزے ہوں گے عاشورے کا، اور اس کے بعد پھر ہر چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے فرض کیے گئے، اور پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں 14ویں 15ویں کے روزوں کو بھی منسوخ کر دیا، فرض نہیں رہے، اور ان کی جگہ پھر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اب جو کوئی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھے گا تو وہ نفلی ہوگا، لیکن پھر بھی لوگوں کو اختیار تھا، چاہے روزہ رکھیں یا فدیہ ادا کر دیں، لوگوں کو یہ اختیار تھا، چاہے روزہ رکھیں اور چاہے فدیہ ادا کر دیں، یعنی ہر روزے کا جو ہے وہ جتنا فدیہ بنتا تھا اس وقت کے لحاظ سے، تو وہ فدیہ جو ہے وہ ادا کر دے، صدقہ کر دیں، لیکن پھر یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا۔
مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پیشتر جو چاہو کھا لو، جب بندہ سو جائے اس کے بعد پھر کوئی کچھ نہیں کھا سکتا۔ تو یہ بھی پھر حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رات کو سونے سے پہلے کیونکہ کھانا تھا، سونے کے بعد نہیں کھانا تھا، آپ نے رات کو کھایا، روزہ رکھ دیا، اور صبح سحری تو ہے نہیں تھی، سحری سنت نہیں تھی اور سحری کھانے کا حکم بھی نہیں تھا۔ آپ صبح سویرے اٹھے، نماز ادا کی اور اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے، کام کاج کرتے رہے سارا دن۔ جب وقت تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو کہا کہ کھانا تیار کرو، تو کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی اور آپ چارپائی پہ لیٹ گئے، آپ کو نیند آ گئی، سو گئے۔ جب سو گئے تو پھر سو کر اٹھنے کے بعد کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا، تو آپ نے ایک پچھلی رات ساری اور پھر اگلا سارا دن کام کاج بھی کیا، وہ بھی بھوک برداشت کی، اور پھر اگلی رات پھر ساری بھوکے رہے اور اگلا دن بھی سارا بھوکے رہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی، آپ انتہائی کمزور ہو چکے اور بھوک کی وجہ سے پیٹ جو ہے کمر کو جا لگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، سرکار بڑی شفقت فرماتے ہیں اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کے تشریف لائے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری امت کے لیے سحری کو سنت قرار دے۔ تو پھر سحری جو ہے وہ سنت قرار دی گئی اور سحری جو ہے وہ پھر بتایا کہ سحری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی۔ ایک تو یہ سنت بھی بن گئی اور ساتھ اس میں اللہ نے برکتیں بھی عطا فرما دی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ حضرات محترم، تو روزے کے اسرار و رموز بہت زیادہ ہیں، روزے کی بڑی سی حکمتیں ہیں، اس لیے ہر قوم اس کو عبادت جانتی رہی اور جانتی ہے، اگرچہ طریقوں میں قدر اختلاف ہے۔ ہر امت جو ہے وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے، تو اس میں طریقوں میں اختلاف ہے، لیکن وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں سارے روزے کو۔ اس میں مختلف قسم کی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ روح عالمی اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک اور صاف تھی، اسی لیے گناہوں سے بھی محفوظ رہے۔ روح جب اس عالمی اجسام میں، جسم میں نہیں آئی تھی، تو عالمی اجسام میں آنے سے پہلے روح جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف تھی اور کھانے پینے سے پاک تھی۔ اجزائے جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر جب یہ دونوں ملے، جسم اور روح دونوں ملے، جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہوئے اور گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ ضرورت تھی کہ ابھی کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ یہ گناہوں سے باز آ جائیں اور انہیں اپنا جو وقت ہے عالمی اجسام میں آنے سے پہلے والا وقت جو ہے وہ یاد آ جائے۔ جسم جو ہے، یہ روح جو ہے یہ طاقتور ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اور بندے کا نفس جو ہے یہ پروان چڑھتا ہے شیطانیت سے، غذاؤں سے، مختلف قسم کی غذاؤں سے۔ تو روح کو طاقتور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا تاکہ روح جو ہے وہ کمی ہو جائے اور بندے کا نفس جو ہے وہ کمزور ہو جائے، بندے کی روح جو ہے وہ غالب آ جائے اور بندے کا جو نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، وہ بندے کی مغلوب ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے کہ
روح جو ہے وہ طاقتور ہو جائے۔ یہ دونوں نفس اور روح دو دشمن ہیں آپس میں، جن کا مقام جسم انسانی ہے۔ ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کے ذوق کا سبب بنتی ہے۔ جب روح طاقتور ہوگی تو نفس کمزور ہو جائے گا، اور جب نفس طاقتور ہوگا تو روح جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے کبھی ہوتا ہے، اور روح نیک اعمال سے۔ ضرورت تھی کہ کچھ روز بھوکا رکھا جائے تاکہ نفس کمزور ہو جائے اور روح جو ہے وہ طاقتور ہو جائے۔ اور روزہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے۔ روزہ جب بندے نے رکھا ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک اور پیاس میں جو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے تو وہ تکلیف کیا ہے۔ اگر بندے نے کبھی بھوک پیاس برداشت نہ کی ہو تو اس کو کیا پتا کہ بھوکے بندے کے ساتھ کیا گزرتی ہے، پیاسے بندے کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھیں گے، بھوک برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، تو ہمیں بھوکا رہنے اور پیاس برداشت کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کھانا پینا جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے نعمتیں عطا فرمائی ہے ہمیں، یہ ان کی قدر کیا ہے۔ بندہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اور اس کی اور بھی بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ ایک ایک لمحہ اور نور ساحتے اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اس میں چند ایسی عبادات ہیں جو ہمیں پورے 12 مہینے نصیب نہیں ہوتی۔ نماز تراویح جو ہے وہ ہمیں پورے مہینے نصیب نہیں ہوتی، ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح جو ہے ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک ایک سجدے کے بدلے بندہ ایک درجہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو نماز تراویح میں 40 سجدے ہیں، 20 تراویح پڑھے تو 40 سجدے ہیں، تو 40 درجے اللہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، 40 درجے۔ اور اگر 29 روزے ہوں تو پھر 1160 درجے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر پورے 30 روزے ہوں تو پھر 1200 درجے بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے نماز تراویح سے جی چراتے ہیں، اور نماز تراویح جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 10 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا ہے، حالانکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اتنی پڑھی ہے، مجھے بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی ہے؟ نہیں کی، تو تم کس کی پھر سنت ادا کر رہے ہو؟ پورا مہینہ پھر کیوں پڑھتے ہو؟ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس عظیم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو آپ نے ایک قاری قرآن کو حکم دیا، فرمایا کہ ان کو 20 تراویحاں باجماعت ادا کروایا کرو۔ 20 تراویحاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رائج فرمائی، اور فرمایا کہ 20 تراویح جو ہیں وہ باجماعت ادا کیا کرو۔ اور آپ نے بھی 20 تراویحاں ہی پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ خالق کائنات ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں سے مستفیض فرمائے۔ انشاءاللہ باقی اسرار و رموز اس کے کل بیان کریں گے۔ اور ہمارا ویسے بھی درس قرآن جو ہے وہ شروع ہے کافی مہینوں سے، اور دوسرا پارہ ہمارا ہو چکا ہے۔ دوسرا پارہ جو ہے اس کے 2-3 رکوع ہو چکے ہیں، اور یہ بھی درس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کی 1-2 بات جو ہے وہ بھی روزانہ آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔